آج ماہ رجب سے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑے دن، بڑے مہینے اور بڑی راتوں کے فضائل سن کر اس میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور اس میں جو فضیلتیں موجود ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ لیکن جب میں قرآن کے تیور کو دیکھتا ہوں اور انداز کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حرمت والے جن 4 مہینوں کا ذکر اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ماہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم یہ ایک ساتھ ہیں، ماہ رجب یہ مہینہ الگ ہے، لیکن یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان ماہ مبارک کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا احترام کرو، اس میں عبادت و ریاضت کرو، اور ان مہینوں میں اس زمانے میں بھی لوگ قتال وغیرہ سے اور جنگ وغیرہ سے بچتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اب اس مہینوں کے اندر اللہ نے کرنے کی بجائے نہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ جان پر ظلم سے مراد کیا جان کو ہاتھ سے کاٹنا؟ نہیں، جان پر ظلم سے مراد یہ ہے، بہت اچھی طرح سے طلباء علماء سب تشریف فرمائیں، ظلم کی ڈیفینیشن سمجھ لو کہ ظلم کہتے کسے ہیں۔ جب آپ یہ ڈیفینیشن سمجھ لیں گے تو آئندہ ظلم کے حوالے سے اچھی طرح سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا چیز ظلم ہے اور کیا چیز ظلم نہیں۔ ظلم کی ڈیفینیشن ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی اس کی بجائے اس کے دوسرے محل، دوسری جگہ پر، دوسرے کام میں اس چیز کا استعمال کرنا، یہ ہے ظلم۔ توجہ چاہوں گا، مثال کے طور پر ٹوپی کہاں کے لیے بنائی گئی؟ بولیے۔ اگر کوئی شخص ٹوپی کو پیر کے اندر رکھتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا۔ تو بات اس مثال کے ذریعے آپ سمجھ جائیں کہ جو چیز جہاں کے لیے وضع کی گئی، بنائی گئی، اس کے غیر میں اس کو رکھنا، غیر جگہ میں رکھنا، یہ ہے ظلم۔ تو اب قرآن کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری آنکھ اللہ نے جس کام کے لیے بنائی اسی کو آنکھ سے دیکھو۔ اگر تم نے آنکھ کو جو چیز دیکھنے کے لیے دی اس کی بجائے جس کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہو تو تم نے آنکھ پر ظلم کر دیا۔ تو اس ماہ مبارک میں اپنے پورے پارٹس آف باڈی کو اور اپنے خیالات کو، اپنے وجود کو ظلم سے بچاؤ، یعنی ہر اس چیز سے بچاؤ جس چیز سے اللہ عز و جل نے بچنے کا حکم دیا۔ ہاتھ کا استعمال صحیح طور پر کرو، زبان کا استعمال صحیح طور پر کرو، کان کا استعمال صحیح طور پر کرو، دماغ کا استعمال صحیح طور پر کرو۔ اگر تم نے اپوزٹ کیا تو تم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور ان حرمت والے مہینوں کے احترام کے اندر بندوں کو چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جان پر ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی میں ڈھکیل دیں، اللہ کے ارشاد کے خلاف ڈھکیل دیں، تو خود ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آنکھ سے حرام چیز کو آپ نے دیکھی تو ہم نے آنکھ پر ظلم کیا، اس اعتبار سے کہ آنکھ سے ہم نے غلط چیز دیکھی۔ اب حدیث مبارکہ میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو دیکھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ کل بروز قیامت اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ کان سے ہم نے وہ چیز سنی جو اللہ عز و جل نے حرام فرمائی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی، تو فرمایا گیا کان کے اندر جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو اب جس کان پر ہم نے ظلم کیا، جس کان سے ہم نے غلط بات سنی، اللہ کی ناپسندیدہ بات سنی، اللہ کی حرام کردہ بات کو سنی، تو گویا ہم نے ہمارے کان پر ظلم کیا کہ اس کان کو ہم نے جہنم کے پگھلائے ہوئے سیسے کا حقدار بنا دیا۔ تو عام دنوں میں تو ظلم کرنے سے اپنے وجود کو بچانا ہی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر بچاؤ، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اتنا بڑا مہینہ ہے، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پہلی چیز آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یوں تو ہمیشہ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، لیکن ماہ رجب کے اندر، ماہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم کے اندر، ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اپنے وجود کو گناہوں سے بچائیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی اس لیے کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے. یعنی رجب کے اندر لوگ عمرہ زیادہ کرتے تھے، اور ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم یہ وہ مہینے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد لوگوں کی حج کے لیے جاتی ہے اور حج سے واپس ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا. اب ان حرمت والے مہینوں میں قرآن کی روشنی میں آپ سمجھ گئے کہ اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا. لیکن آج میں آپ کو خاص ماہ رجب کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کچھ اعمال کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہم اپنے نام اعمال کے اندر کچھ نیکیوں کو جمع کر سکیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے حرمت والے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے رجب کا 1 دن کا روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور جس نے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جس کسی نے 10 دن روزے رکھے، اللہ تعالیٰ سے جس شے کے بارے میں بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا. اور جس نے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تیرے سابقہ گناہ بخش دیے گئے، بس نیا عمل کر، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. جس کسی نے اعمال میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ ماہ رجب ہے، برکت والا مہینہ، خوب برکت والا مہینہ. اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر چونکہ اب وہ آ رہا ہے اور باقی حرمت والے مہینے ابھی باقی ہیں، اس مہینے کی تیاری میں لگ جائیں اور جتنی عبادت، روزے، تقوی و طہارت اختیار کر سکتے ہوں ضرور اس میں کرنے کی کوشش کریں.